اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ درود و سلام ہو اس پاکیزہ ذات گرامی پر کہ جو دنیا کے لیے روشن آفتاب ہے، وہ ذات گرامی کے جو پرچم نجات کا مالک ہے، وہ ذات گرامی کے جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہے۔ ناظرین محترم، ہم سے ایک جوان سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت کی اہمیت ہمارے عقیدے میں کیا ہو سکتی ہے، ذرا بتائیے۔ تو اسی ضمن میں آج ہم اپنی بحث کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور مختلف پہلو سے اس بحث کو آگے لے کر چلیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حقیقی اسلام کی شرط ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اسلامی تشخص کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ امامت دین اسلام کا وہ بنیادی ستون ہے کہ جس پر تمام اسلامی اعمال کا دار و مدار ہے۔ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کے اعمال جو ہے وہ بیکار ہیں، اس کے اعمال جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں۔ یعنی اگر امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی پہچان نہیں رکھتا تو گویا وہ راہ حق سے ہٹ گیا، جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث مبارک ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو گویا اس کی موت جو ہے وہ زمانے جاہلیت کی موت ہے۔ ناظرین محترم، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت خدا کی معرفت کا سبب ہے۔ امام زمانہ کی معرفت خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ معرفت خدا سے یہ مراد ہے کہ لوگوں کو چاہیے، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، وہ امام کے جس کی اطاعت اور جس کی پیروی ان کی گردن پر واجب ہے۔ لہذا اسی ضمن میں اس کی وضاحت میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک ظریف نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ خداوند متعال وہ ذات مقدس ہے کہ جس نے کسی زمانے میں بھی لوگوں کو امام کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اپنا لیتا ہے کہ خدا نے اس پر کوئی حجت قرار نہیں دی ہے تو لہٰذا وہ ایسے ہے کہ اس کے اعمال اور اس کی عبادات جو ہیں وہ غیر خدا کی جو ہے وہ شمار ہو جائیں گی اور غیر خدا کے زمرے میں چلی جائیں گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ایک الہی نمائندے کی معرفت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ایک الہی خلیفے کی معرفت ہے، جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ یخرج المہدی، جب مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے وعلی رأسہ غمامۃ فیہا مناد ینادی، تو اس وقت ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے سر مبارک پر جو ہے وہ سایہ فگان ہوگا اور سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور ایک منادی اس کے اندر سے ایک ندا دے گا کہ حاذا المہدی خلیفۃ اللہ ہے، کہ یہی وہ مہدی ہے کہ جو خلیفہ الہی ہیں، یہی جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہیں۔ فاتبعوہ، بس آپ ان کی جو ہے وہ پیروی کریں، آپ ان کی اطاعت کریں۔ ناظرین محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام کی معرفت حاصل نہ کریں، امام کی شناخت حاصل نہ کریں، اور جب امام ظہور فرمائیں اور جب قیام کریں تو ہم جو ہے دنیاوی مشاغل میں اس قدر محو ہو جائیں کہ امام کی راہ سے ہٹ جائیں یا امام کو پہچان نہ سکیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام کے لیے رکاوٹ بن جائیں، ہمارے مفادات اور دنیاوی مشاغل اور مادیات اور یہ مال و دولت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے امام کی راہ سے ہٹا دے۔ ناظرین محترم، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت جو ہے اعمال کے قبول ہونے کے لیے شرط بھی ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر 3 قسم کے حق رکھتے ہیں۔ پہلا حق یہ رکھتے ہیں کہ ان تعرفوا فضلنا، کہ ہمارے فضائل کی شناخت پیدا کریں، اور دوسرا ہم حق یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے فضائل کی شناخت کے ساتھ ہمارے کردار اور ہمارے سیرت کی شناخت کے ساتھ ساتھ ہماری پیروی کریں، اور تیسرا حق یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے وہ ہمارے قائم کے منتظر رہیں، وہ ہمارے قائم کے قیام کے منتظر رہیں۔ ناظرین محترم، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی اہمیت ہمارے عقیدے میں چونکہ بحث ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کی معرفت
قرآن کی جو ہے وہ ہمراہی کی معرفت ہے، جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی وصیت اور پیغمبر گرامی اسلام کی سفارش کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ جب پیغمبر گرامی اسلام جانے لگے تو آپ نے اپنی امت کو بشارت دی اور اپنی امت کو گارنٹی دی، اپنی امت کو حکم دیا کہ میں اپنے بعد جو ہے وہ تمہیں قرآن اور اپنی اہل بیت دیا جا رہا ہوں، ان کا اگر دامن پکڑ کے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ناظرین محترم، پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان کے مطابق، پیغمبر گرامی اسلام کی اس سفارش کے مطابق، پیغمبر گرامی اسلام کے اس حکم کے مطابق اگر جس طرح ہم جو ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اسی طرح تمام مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اہل بیت کی طرف بھی رجوع کریں تاکہ ابدی سعادت سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو سکیں۔